اور اس اہم خبر پر لگاتار جو ریئیکشنز آئیں گے ان سے ہم آپ کو باخبر کروائیں گے۔ ایک اور اہم خبر دیتے ہیں، وادی کشمیر میں گوپال پورہ کلگام میں قائم گورنمنٹ ہائی اسکول میں تعینات رجنی بالا نامی ہندو ٹیچر کو ملیٹنٹوں نے کل ہلاک کر دیا تھا۔ نانچک سامبا کی رہنے والی رجنی بالا کی لاش کل شام آخری رسومات کے لیے ان کے آبائی گاؤں پہنچائی گئی تھی اور آج رجنی بالا کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ رجنی بالا کے گھر میں ہیں اور ظاہر طور پر جب کل شام کو ان کی باڑی یہاں پہ لائی گئی تھی اور اب جا کے آج ان کا ہونے والا 11 بجے ان کا فیونرل ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ کل سے ہی آ رہے ہیں، جب سے ان کی ڈیتھ کی سماچار ملا تھا کلگام میں، جس طرح سے ان کا آتنکوادی نے گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار ان کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں اور آج بھی بہت ساری تعداد میں جو لوگ ہیں وہ جو غمزدہ پریوار ہے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں پہنچے ہیں اور جہاں تک فیونرل کی تیاری ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو فیونرل کی تیاریاں بھی ہو رہی ہے اور 11 بجے کے قریب جو فیونرل یہاں پہ ان کا ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے آنے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جس میں پولیٹیشنز بھی ہوں گے اور باقی لوگ بھی ہوں گے۔ جگہ جگہ پہ کل سے ہی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں سانبا میں بھی بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، جموں میں پروٹیسٹ ہوئے، کشمیر ویلی میں بھی بہت جگہوں پہ، لال چوک ایریا میں، وسو مٹن، باقی جگہ جہاں جہاں کشمیری پنڈت رہتے ہیں امپلائیز، وہاں پہ بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا اس قتل کے خلاف اور اس ہلاکت کے خلاف۔ اور آج بھی ظاہر طور پر یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ فیونرل ہوگا اس کے بعد بھی یہاں احتجاج کا جو دور ہے وہ چلتا رہے گا۔ اے بی وی پی ہو، بجرنگ دل ہو، بی جے پی، کانگریس، سبھی لوگوں نے کل سے احتجاج کیا یہاں پہ اور ایک مانگ اٹھ رہی ہے کہ جو کشمیر میں مائنارٹی امپلائیز ہیں، مائنارٹی کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے، ان کو یہاں پہ واپس بلایا جائے، جموں ان کو ریلوکیشن ان کی جائے۔ تو کل ملا کے آج فیونرل ہونے والا ہے۔ جب کل ہماری بات ہوئی فیملی ممبر سے، ان کے ہسبینڈ سے، ان کے فادر ان لا سے، تو سبھی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جب تک کہ کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو جتنے بھی وہاں امپلائیز ہیں ان کو یہاں پہ جموں منتقل کیا جائے، ان کو یہاں ٹرانسفر کیا جائے اور یہ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ جو قصوروار ہیں ان کو جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے۔ کیمرامین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھی سمیر بھٹ۔ سمیر، لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر تمام لوگوں کا یہی ایک سوال ہے کہ وہ ایک ٹیچر تھیں رجنی بالا، جو کہ تعلیم دینے کے لیے بچوں کو اسکول جاتی تھی، ان کو مار کر آخر کسی کو کیا ملا؟ ان کے والدین یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کی لاڈلی کو مار کر آخر کسے کیا ملا ہے۔ اب آپ سے جاننا چاہیں گے، وہاں پر ظاہر سی بات ہے سوگواری کا ماحول ہے، کب تک ان کی آخری رسومات ادا کی جائے گی؟ دیکھیے ہنا، آپ نے صحیح کہا۔ سب سے پہلے میں اپڈیٹ دے دوں کہ تقریباً 11 بجے کے قریب کہا جا رہا ہے کہ ان کا فیونرل ہوگا اور اس کے لیے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ ان کی ریزیڈنس پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو ہسبینڈ ہیں یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں، فادر ان لا ان کے وہ بھی یہاں پہ ساتھ میں ہی ہیں، ان کی جو باقی ریلیٹیوز ہیں اور وہ بھی یہاں پہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، جو رشتہ دار ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں اور باقی گاؤں کے لوگ بھی یہاں پہ بھاری تعداد میں یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور 11 بجے کے قریب ان کا فیونرل ہوگا یہاں پہ اسی جگہ پہ، اسی ان کے گاؤں میں۔ اور جہاں تک غمزدگی کا ماحول پورے ایریا میں ہے، پورے گاؤں میں ہے، پورے اس گھر میں کل سے چھایا ہوا ہے۔ جب سے ان کو پتہ چلا کل صبح کہ ان کا قتل کیا گیا ہے، تب سے لگاتار یہاں پہ صرف غم کا ماحول ہے، لوگ دکھی ہیں اور سب سے زیادہ غصے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ ان کی جو ان کی ڈاٹر ہے وہ بھی یہاں پہ ہے، وہ بھی یہاں پہ اپنی دکھ میں ہے، غم میں اور آنسو بہا رہی ہے کل سے ہی، کیونکہ یہ لمحہ ایسا ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی سوال پوچھ رہا ہے اور سوال یہی ہے کہ آخر اس کا قصور، جس طرح آپ نے صحیح کہا، سبھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ وہ تو وہاں پہ جاب کرتی تھی، اپنے گھر کا جو ہے گھر چلاتی تھی، اس کے پتی ان کے ساتھ تھے، کوئی کنیکشن نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل کنیکشن نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، تو کیوں ان کو مارا گیا؟ تو یہی سوال کل سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور یہ سوال ہر کوئی پیس لونگ
जो है लोग पूछ रहे हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, वो यही पूछ रहे हैं कि एक लेडी को मार के आपको क्या हासिल हुआ। उनके पति से मेरी बात हुई कल भी और आज भी ऑफ द रिकॉर्ड बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे, वो ट्रांसफ़र चाहते थे, लेकिन 4 बार ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन उन्होंने दी लेकिन उनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी सादा ज़िंदगी गुजारती थी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँ जूम करें, वो उनकी जो बेटी है आप देख सकते हैं उसकी हालत क्या है। कल से ही लगातार वो रो रही है, कल से ही वो बिल्कुल भी किसी के साथ ना बात कर रही है ना कुछ। आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत उसकी है। तो यही गम, यही दुख, यही तड़प, यही दुख हम हर जगह देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये किलिंग्स हो रही हैं। आप अमरीन भट्ट को दीजिए, उनके घर में जो बड़गाम में क्या हुआ, उसके पापा किस तरह से रो रहे थे। आप देखिए जो एसपीओज मारे जा रहे हैं, जो टीचर्स मारे जा रहे हैं, जो आम लोग मारे जा रहे हैं, चाहे कश्मीर में है चाहे जम्मू में। तो ये दुख का माहौल हर घर में है, हर घर की कहानी बन रही है। एक और कहानी खत्म हो रही है, कल उसकी कहानी खत्म समीर। और आज जो आखिरी रस्मात रजनी बालाजी की अदा की जाएंगी उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर बराह रास्त तस्वीर के लिए। डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदर चौधरी लाल